بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زر نیوز کے ساتھ میں ہوں الماس بابر ایڈوکیٹ. آج کی خصوصی نشریات اور پروگرام الیکشن آرٹس کے ساتھ. عام انتخابات کا میدان سج چکا ہے اور وہ لمحات کچھ گھنٹوں کی دوری پر ہیں جب آئندہ آنے والے 5 سال کی قیادت کا انتخاب ہو جائے گا. آج الیکشن کے ماحول پہ ہم بات کریں گے کہ آج الیکشن کا کیا ماحول ہے، اور ویسے اوور آل یہاں پہ فون سروسز، نیٹ سروسز سب بند ہے، جس کی وجہ سے لوگوں سے آپس میں انٹریکشن نہیں ہو پا رہا، بات نہیں ہو پا رہی اور مشکلات کا سامنا ہے. ہمارے ساتھ الیکشن کے آج کے ماحول پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں آمنہ عظمت ایڈوکیٹ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں. جی اللہ کا شکر. تو آمنہ، آج جیسے الیکشن کا ماحول ہے اور آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ آج کیا ایک سینیریو چل رہا ہے. جی بالکل، الیکشن کا ماحول ہے، بہت گہما گہمی ہے اور ہم لوگ بڑے انجوائے کر رہے ہیں الیکشن کو، اور امید ہے کہ یہ سب کچھ جو پروسیس ہے الیکشن کا وہ بہت پرامن طریقے سے ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ضلع چکوال کی ہم بات کرتے ہیں کہ ضلع چکوال کی حد تک ووٹرز کتنے پرعزم ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. ضلع چکوال میں میں نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ ٹرن آؤٹ کافی زیادہ نظر آ رہا ہے. لوگ کافی پرجوش ہیں اور لوگ ووٹ پول کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، جو بہت خوشائن بات ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ شام 5 بجے تک عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ووٹ پول کرے گی انشاءاللہ. اچھا، براہ راست جو ہے وہ خواتین کو کیوں نہیں الیکشن میں لے کر آیا جاتا؟ ہم اوور آل یہ دیکھتے ہیں کہ خصوصی نشستوں پہ خواتین کو لایا جاتا ہے، لیکن براہ راست الیکشن کنٹیسٹ کرنے پہ لیڈیز کو تھوڑا سا پیچھے رکھا جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات؟ یہ بہت انٹرسٹنگ سوال آپ نے پوچھا ہے. تو اس کے کچھ وجوہات میں سمجھتی ہوں ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں. سب سے پہلی وجہ جو ہے ہماری میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. تو زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ کوئی امیدوار جو ہے ہم میل دیں جو جا کے رورل ایریاز میں اور اربن ایریاز میں کمپین کر سکے. کیمپین کے لیے وہ عورتوں کو اچھا کینڈیڈیٹ نہیں سمجھتے. لیکن اب اس بات پہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پہ ایسا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین الیکشن کنٹیسٹ کر کے بھی پروونشل اور فیڈرل اسمبلیز میں آ جاتی ہیں اور وہاں پہ وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. تو یہ ایکچولی جو میری نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ کچھ ایریا ٹو ایریا ویری کرتا ہے. کچھ ایریاز میں خواتین کو ایک بولڈ رول پلے کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، وہاں انہیں پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا جاتا. تو ان ایریاز میں پھر پارٹیز کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کوئی میل ممبر ایز اے کینڈیڈیٹ پٹ کیا جائے اور پھر اپنے سیٹ وہاں سے نکالی جائے. لیکن جو خواتین ہیں ان کا رول بہت زیادہ ہے، ضروری ہے. مخصوص نشستیں، میں مخصوص نشستوں کو غلط نہیں سمجھتی، کیونکہ جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ خواتین الیکشن لڑ کے نہیں آ سکتی، وہاں اگر انہیں ایک مخصوص نشست دے کے نمائندگی کا موقع دیا جا رہا ہے تو میں اس کو ایک بہت مثبت چیز سمجھتی ہوں. میں اسے بالکل بھی ڈس لائک نہیں کرتی. اوپن میرٹ خواتین کے پاس موجود ہے، وہ جب چاہے اوپن میرٹ پہ الیکشن لڑ سکتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین اگر اوپن میرٹ پہ الیکشن پہ نہیں آ سکتی تو وہ مخصوص نشستوں کے ذریعے بھی آ کے اپنی کمیونٹی کی ریپریزنٹیٹیو ہو سکتی ہیں. جی بالکل. اور خواتین کو اوپن سیٹس پہ ضرور آنا چاہیے، اور خواتین کا ایک رول ہے ہماری سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں، ہماری سوسائٹی کی بہتری میں. اور ہم وہ جیسے پوری ایک قوم کی معمار ہیں خواتین، تو خواتین کو ضرور آگے آنا چاہیے. اور آپ کیا سمجھتی ہیں آج کا جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں خواتین کا کیا کردار ہے؟ بہت مثبت کردار میں نے دیکھا ہے. آج الیکشن میں بڑا کول کام خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ایز اے پولنگ ایجنٹ بھی، اور ووٹ بھی پول کر رہی ہیں. میرا اپنا پولنگ اسٹیشن جو ہے اس پہ بہت لمبی قطار تھی خواتین کی، اور بڑے پیسفل ماحول میں وہ ووٹ پول کر رہی تھی. اور مجھے بڑا اچھا بھی لگا ہے کہ کم از کم ہمارے سوسائٹی میں خواتین کو ان کی آزادی رائے دہی کا حق حاصل ہے. وہ اپنی مرضی سے جا کے ووٹ پول کر رہی ہیں، اور وہاں پہ کوئی میل نہیں تھا جو انہیں انسٹرکشن دے کہ آپ نے یہاں ووٹ ڈالنا ہے، یہاں نہیں ڈالنا. تو یہ بڑا مثبت کردار آج مجھے نظر آیا خواتین کا.
بالکل آپ نے جیسے یہ بات کی کہ ایک ماحول ہے جس میں خواتین پہ ریسٹرکشنز نہیں ہیں اور اب وہ آزادانہ اپنا ووٹ پول کر رہی ہیں، تو اس پہ میں ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گی. جیسے تلا گنگ کا ایک ایریا ہے ڈھرنال، پچھلے کچھ الیکشنز پہ وہاں کی جو خبریں آتی رہی ہیں، جو سچویشن ہمارے سامنے آئی ہے، وہاں پہ بہت سے ایسے پولنگ اسٹیشنز تھے جہاں خواتین کو باقاعدہ ووٹ کاسٹ کرنے سے روکا گیا، اور یہ ایک بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے. تو اس طرح سے چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خواتین کا پراپر ایک رول ہے اور ان کو ووٹ ڈالنے کی آزادی ہونی چاہیے، اور یہ آزادی ہمارا مذہب دیتا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں ووٹ کاسٹ کرنے سے روکا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو آپ نے ڈھرنال کا ذکر کیا، یہ بڑا مجھے بھی اس واقعے پہ بڑا افسوس ہوا تھا. ہمارے الیکشن رولز میں یہ پکا لکھا ہوا ہے کہ ایک مخصوص پرسنٹیج ہے خواتین کی جو ٹرن آؤٹ ان کا رہنا چاہیے. اگر وہ اس مخصوص پرسنٹیج سے کم ٹرن آؤٹ ہوتا ہے لیڈیز کا، تو وہ الیکشن ہی کل عدم ہو جائے گا. تو خواتین کا تو رول بہت ضروری ہے. ابھی ہمارے لاز نے بھی خواتین کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے، وہ آ کے ووٹ پول کرے، اور اگر وہ ووٹ پول نہیں کرتی، وہاں کے میلز انہیں نہیں آنے دیتے، تو وہ ان کا الیکشن ہی کل عدم ہو جائے گا. تو میرے خیال سے کہ اپنا الیکشن کوئی بھی کل عدم نہیں ہونے دے گا، وہ ضرور خواتین کو لے کے آئیں گے اور ان سے ووٹ پول کروائیں گے انشاءاللہ. تو آج کی جو سچویشن سامنا آپ دیکھ رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کیا رہے گا آج؟ مجھے لگتا ہے کہ جو سچویشن میں نے آج دیکھی ہے، کچھ لوگ مایوسی کا بھی شکار ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے پاکستان بنے ہوئے اور ایک اسٹیبل کنڈیشن پاکستان کی آ ہی نہیں رہی، اور آپ جیسے دیکھ رہی ہیں کہ ابھی ایک نوجوان نسل ایک بڑی تعداد میں ملک چھوڑ کے جا رہی ہے. تو کافی لوگ مایوس بھی ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ مایوسی کو چھوڑیں اور باہر نکلیں، کیونکہ آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے اور آپ اس ملک کا فیوچر ڈیسائیڈ کریں گے. آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سے لوگ ہمارے ملک کے حکمران ہونے چاہیے اور کون سا گروپ نہیں ہونا چاہیے. تو پلیز اپنے ووٹ کا مثبت استعمال کریں. آپ زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹ دینے نکلیں اور اپنی رائے دہی کا استعمال کریں، کیونکہ یہ ہمارے آئین نے ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم نے بخوبی نبھانا ہے. ہم نے اپنا ووٹ لازمی پول کرنا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور اپنا ووٹ پول کریں. آپ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں؟ ہاں جی، میں اپنا ووٹ کاسٹ کر رہی ہوں صبح تو صبح. آپ جیسے ووٹ اپنا کاسٹ کر رہی ہیں، تو کیا سیکیورٹی کے انتظامات تھے، وہ ذرا آپ ویورز کو بتائیں پلیز. سیکیورٹی کے انتظامات میں دیکھتی ہوں کہ بہت اچھے لگے مجھے، کیونکہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ آپ کو رینجز بھی نظر آ رہی ہے، آپ کو پولیس بھی نظر آ رہی ہے. تو بڑا پیسفل ماحول نظر آیا مجھے. میں نے تو اچھے انتظامات دیکھے ہیں ووٹ پول کرتے ہوئے. تو جو اویئرنیس کے حساب سے جیسے ووٹر آتا ہے، تو کیا اس کو پراپر ایک گائیڈ لائن موجود ہے؟ اس کو کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا؟ پراپر گائیڈ لائن تو جو ووٹر آئے گا اس کو خود سے ہی اپنی تھوڑی بہت نالج لے کے آنا چاہیے کہ میں نے ووٹ کیسے پول کرنا ہے، اور میرا تھمب امپریشنز کہاں کہاں لگیں گے، اور میرے وہ انمٹ صحیح کا نشان بھی لگائیں گے. تو اس کو چاہیے کہ وہ آتے ہوئے اپنا سلسلہ نمبر، گھرانہ نمبر، سب کچھ ایک میسج کر کے اور اپنا تفصیل لے کے وہ آئے گھر سے. اس کے بعد اپنی وہ معلومات دے پولنگ ایجنٹس کو، اور وہاں پہ وہ ووٹ پول کرے پریزائڈنگ آفیسرز کے سامنے. تو تھوڑا سا انسان کو اپنا خود بھی نالج رکھنا چاہیے. لیکن پولنگ اسٹیشنز پہ پریزائڈنگ آفیسرز اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز بھی اچھی رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں. اچھا، اس بارے میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ کچھ پولنگ اسٹیشنز پہ مجھے وزٹ کرنے کا موقع ملا آج. تو جو چیز میں نے دیکھی وہاں، ایک جگہ تو سب چیزیں مجھے بہت بہتر لگ رہی تھی. ووٹرز آ رہے تھے اور اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر کے بہت سکون سے جا رہے تھے. لیکن اس کے بعد جو میں 3-4 پولنگ اسٹیشنز پہ مجھے وزٹ کرنے کا موقع ملا، میں نے وہاں ایک سچویشن بہت زیادہ دیکھی. لوگ اپنا گھرانہ نمبر، سلسلہ نمبر، ووٹ نمبر وغیرہ سب کچھ ایک باقاعدہ پرچیوں پہ انہیں گائیڈ لائن کے لیے ان کو لکھ کے دیا جا رہا تھا، اور وہ لوگ لے کر جب آ رہے تھے، تو جیسے وہ وہاں پہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے تو ان کو کہا گیا آپ کا ووٹ یہاں نہیں ہے. تو اب لوگ اتنی، کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی، لوگوں کو پرچی پہ اسی لیے لکھ کے دیا جاتا ہے کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، اور وہ پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں پلیز کہ ہم کہاں جائیں. تو انہوں نے اس میں بالکل لا علمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، باہر جا کے کہیں سے پتہ کر لیں. کتنی خواتین میرے پاس، اب ان کے پاس ان کا آئی ڈی کارڈ تھا اور ایک سلپ تھے جس پہ باقاعدہ ان کا ووٹر نمبر، بلاک نمبر،
ख़ानदान नंबर जो है, ये चीज़ें मेंशन थी और बाकायदा लिखा हुआ भी था कि इसी जगह जिस जगह वो खड़ी हैं उनका पोलिंग स्टेशन है। तो वो इतने लोग परेशान थे, कई ख़वातीन तो मेरे पास आई कि हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा हमें गाइड करें। तो वो कुछ लोगों को तो मैंने जितना हो सका ज़रूर गाइडलाइन देने की कोशिश की, लेकिन लोगों को इस मामले में मुश्किलात का सामना है, जो चीज़ एक्सपीरियंस हुई है। कुछ जगह तो बड़ा एमिकेबली चीज़ें चल रही थी, लेकिन कुछ जगह उन्हें ये प्रॉब्लम इसी आपकी बात पे मैं आपको अभी मैंने कहा कि ये हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब गवर्नमेंट इतने दिनों से ऐलान कर रही है कि आप 8003 शायद था नंबर, कि आप उस पर मैसेज भेजें और अपना सिलसिला नंबर, घराना नंबर, वोट, अपना पोलिंग स्टेशन, सब अपनी मालूमात आप ले लें। तो ये होमवर्क तो हमें ख़ुद भी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये थोड़ा सा होमवर्क करें। हमने हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना वोट कास्ट करने पे जाएं तो हमें पता हो कि हमने कहाँ जाना है। नहीं, लोगों के पास वो है स्लिप, लेकिन उनको ये गाइड गलत किया जा रहा है कि आप, अब जैसे उनको बताया जा रहा है कि फ़लाँ जगह आपने वोट कास्ट करने जाना है, लेकिन खैर ये बात बिल्कुल ठीक है आमना की कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें समझना चाहिए। नहीं, वो एक्चुअली उनकी अपनी मिस्टेक मैं समझती हूँ क्योंकि हर मैसेज के लास्ट में आपका पोलिंग बूथ और उसका वार्ड नंबर सब कुछ मेंशन है। जी बिल्कुल, लेकिन लोगों को वो उस तक रहनुमाई सही हासिल नहीं है जो सिचुएशन हमने फेस की। अच्छा, अब आप मुझे काइंडली ये हम डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस जो इलेक्शन था और जैसे आज का इलेक्शन का बाज़ार सजा हुआ है और आप गहमा गहमी और सब चीज़ें देख रही हैं, सिक्योरिटी के हिसाब से लास्ट जो प्रीवियस इलेक्शन था उसमें और आज के इलेक्शन में कितना फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क मुझे नज़र आया है। जैसे मैंने पहले बताया कि रेंजर्स भी मैंने देखी है, पुलिस भी देखी है, हमारी डीसी साहिबा मैडम कुरतुल्लाइन साहब भी बहुत एक्टिव नज़र आई हैं मुझे। वो भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का विज़िट कर रही हैं और जा के लोगों से पूछ रही हैं कि आपको इंतज़ामात से मुतमईन हैं, आप इंतज़ामात से या नहीं। तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा मुतहरिक है और बहुत कोशिश कर रही है कि एक पुरअमन माहौल में इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। जी बिल्कुल। और अच्छा आमना, आप वोट डालने गई हैं तो क्या वहाँ वोटर्स की खातिर तवाज़ा के कोई इंतज़ामात वगैरह देखने में आए हैं? अच्छा, आप मेरे से बिरयानी के बारे में पूछना चाह रही हैं? जी जी बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई बिरयानी नहीं मिली। मैं जिस पोलिंग स्टेशन पे गई हूँ वहाँ कोई बिरयानी नहीं थी। घर से तो मैं सोच के गई थी कि मैं बिरयानी की प्लेट खा के ही आऊँगी क्योंकि बहुत मशहूर है, मैंने कभी खाई नहीं। तो इस दफ़ा मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि मैं बिरयानी की प्लेट खा के और फिर वोट पोल करके आऊँगी, लेकिन क्योंकि मैं बहुत सुबह चली गई तो शायद इसलिए वहाँ बिरयानी नहीं थी, मुझे कोई देगे शेगे नज़र नहीं आई। लेकिन मेरे इल्म में है कि लोगों की खातिर तवाज़ा के लिए अभी 12-1 के दरमियान देगें ट्रांसफ़र हो रही हैं पोलिंग स्टेशंस पे और लोग इंजॉय करेंगे। जी अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ कि हम अपने व्यूवर्स को एक फॉर्म 45 के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि इलेक्शन के दिन फॉर्म 45 की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो आप काइंडली बताइए कि फॉर्म 45 क्या है और ये क्यों इतना अहम है, क्यों इतनी अहमियत कहाँ मिले? फॉर्म 45 तमाम इलेक्शन का जो दारोमदार है वो इसी फॉर्म 45 पे होता है। ये बेसिकली ये फॉर्म आपको तब मिलता है जब रिज़ल्ट्स अनाउंस होते हैं। इस पे आपकी टोटल जितने वोट ज़ाया हुए हैं, जितने वोट कैंडिडेट्स ने लिए हैं, पूरी डिटेल होती है। एक जामिया रिज़ल्ट का एक फॉर्म होता है, उसको हम फॉर्म 45 कहते हैं। इस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करते हैं, तो फिर ये कैंडिडेट्स के एजेंट्स को इशू होता है हर पोलिंग स्टेशन पे। अब इस फॉर्म की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है कि इसी फॉर्म पे हमारा इलेक्शन का दारोमदार है। ये फॉर्म अगर आपको इशू नहीं हुआ, आप नहीं आए, तो आपका वो सारा दिन जाने आने का, वोट डालने की, ये सारी भाग दौड़ का कोई मैनी नहीं है। आपके पास फॉर्म 45 होगा। अगर आपको नताइज पसंद नहीं आ रहे, आप उस फॉर्म 45 की वजह से आगे उन नताइज को चैलेंज कर सकते हैं। टोटल इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म 45 की, वो एक फॉर्म 45 आप ऐसा समझ लें, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊं तो वो एक रिज़ल्ट होता है जो आपको, वो रिज़ल्ट कार्ड दिया जाता है, वो आपके पास होना ज़रूरी है हर सूरत। तो फॉर्म 45 इलेक्शन, सारा इलेक्शन ही उस फॉर्म पे डिपेंड करता है, मैं ये समझती हूँ। तो वो बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, फॉर्म 45 की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता और ये एक बाकायदा प्रोसेस होता है। जब इलेक्शन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, उसकी गिनती ख़त्म हो जाती है, तो फॉर्म 45 मुरतब किया जाता है,
جس پہ الیکشن کے ریزلٹس لکھے جاتے ہیں. اور جب ایک فارم 45 مرتب کر لیا جاتا ہے تو اس کی ایک ایک کاپی تمام کینڈیڈیٹس کی ہر ایجنٹ کو انڈیویجلی طور پہ دی جاتی ہے، تاکہ کسی بھی صورت میں اگر رزلٹ آپ کو جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ اس میں رد و بدل ہو گئی ہے تو آپ چیلنج کر سکیں. اور اس کے لیے یہ جو چیزیں ضروری ہیں جاننا، وہ جیسے آمنہ نے بتایا کہ پریزائڈنگ آفیسر کے سائن، اسٹیمپ، اور جو بھی پولنگ ایجنٹ جس کینڈیڈیٹ کے بیٹھے ہوں گے ان کی سگنیچر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا آمنہ، آپ کو کیا لگتا ہے جیسے ہمارا ملک جو ہے ہمارا پیارا ملک، کیسے لوگوں کو اس کی قیادت کے لیے آنا چاہیے؟ کون لوگ ہونے چاہیے جن کے ہاتھوں میں اس ملک کی پاک دوڑ ہونی چاہیے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں کیونکہ ابھی ہمارا ملک ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل نہیں ہے، یہ ترقی پذیر ملک ہے. یہاں پہ ایجوکیشن کا بہت زیادہ فقدان نظر آتا ہے مجھے. تو انفارچونیٹلی ہمارے کینڈیڈیٹس ایسے آ جاتے ہیں جنہیں لیجسلیشن کا پتہ ہی نہیں ہے، جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے قومی اسمبلی میں جا کے کیا کرنا ہے. وہاں پہ جا کے آپ نے صرف بیٹھنا ہی نہیں ہوتا سچ کے، آپ کو لیجسلیشن میں اپنا رول پلے کرنا ہے، آپ نے وہاں سائن کرنے ہیں. تو جن لوگوں کی ایجوکیشن کم ہوگی، جو میٹرک پاس ہوں گے یا جسٹ ایف اے ہوں گے، ان کو کیا علم ہوگا کہ ہم جن ڈاکومنٹس پہ سائن کر رہے ہیں وہ کیا ہیں. تو مشرف صاحب نے اپنے ایک دور میں بنایا تھا ایک لا کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کم از کم گریجویٹ ہونے چاہیے. تو میں اس لا کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں پرسنلی، کیونکہ جو گریجویشن، ویسے تو گریجویشن بھی ایک بہت کم ایجوکیشن ہے آج کل کے دور میں، لیکن گریجویٹ بندہ کم از کم وہ پیپرز اور ان کی سینسٹیوٹی کو تھوڑا سا زیادہ بہتر طریقے سے جان سکے گا کہ یہ جو پیپرز ہمارے پاس ہیں جن پہ ہم سائن کرنے لگے ہیں آفٹر لیجسلیشن جو ہو رہی ہے، تو وہ پیپر کیا آگے ہمارے لیے بینیفیشری ہو سکتے ہیں یا نہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کا، بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگوں کا اس سیٹ کی پہ آنا چاہیے، ان کو لیجسلیشن میں رول پلے کرنا چاہیے. جن کی کم تعلیم ہے وہ سیاست کا شوق میرے خیال سے چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ملک پہ بہت زیادہ ظلم کر چکے ہیں، تو مزید ظلم ہمارا ملک برداشت نہیں کر سکتا. تو پہلے آپ اپنے اندر تھوڑی ایجوکیشن لائیں اور تھوڑا اپنے آپ کو گروم کریں، اور پھر آپ لیجسلیشن میں پارٹ پلے کریں، اور پھر آپ الیکشن لڑیں اور اسمبلی میں آئیں. جی بالکل، کیونکہ پاکستان ہمارا بہت پیارا ملک ہے اور ہم پاکستان سے ہیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں، ورنہ ہماری کوئی پہچان، کوئی شناخت نہیں ہے. آمنہ، تھینک یو سو مچ زر نیوز کے الیکشن آر میں آنے کے لیے اور اتنی اچھی انفارمیشنز اور ایک سیاسی منظرنامہ پیش کرنے کے لیے. تو آپ سب لوگ بھی، ہم اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی اپنا ووٹ جا کر کاسٹ کیجیے، کیونکہ یہ ایک قومی فریضہ ہے اور ووٹ اپنی ایک طاقت رکھتا ہے. السلام علیکم.